اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دیارے اعلی حضرت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ بریلی شریف کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ الحمدللہ بریلی شریف کی سرزمین پر پورے ہندوستان میں سے کوئی بھی خطیب یا کوئی شاعر اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو یہاں آ جاتے ہیں سال بھر کا ان کا کام بن جاتا ہے۔ بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ سے، یا کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آتا۔ الحمدللہ آج ہمارے اس عظیم ممبر پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی اعظم مہاراشٹر علامہ مفتی مجتبیٰ شریف مصباحی صاحب، علامہ مفتی فیض احمد صاحب قبلہ مصباحی، علامہ مفتی شاہنواز عالم صاحب قبلہ مصباحی ازہری، اور بھی بہت سارے ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں موجود ہیں۔ تو وقت بہت کم ہے۔ سید جامع اشرف صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد سید امین القادری صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ بہت تسلی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور ماحول بہتر بنا کے رکھیں تاکہ یہ محفل بہت کامیاب ہو، اور ہم سب اپنے گھروں سے آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر واپس جائیں۔ مجھے یہ دور تک عاشقوں کا سیلاب دیکھ کر ایک گستاخ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو غالباً کسی جلسے کی تیاری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا، اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے، اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے یہاں جوتیاں پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھے تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو، سفر کا میلہ فیل ہو جائے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے، عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب۔ جتنے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں جی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ خود بہت اچھے مفتی صاحب، جتنے علماء یہ بزرگوں کا فیضان ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں خود ابھی آیا تو آتے وقت میں آپ یقین جانیے مجھے جنکشن سے لے کر یہاں تک آنے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے، مگر میں پریشان نہیں تھا کسی بھی طور پر۔ رشک ہو رہا تھا حضور کے غلاموں کو دیکھ کر، امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھ کر۔ الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگوں میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، تعظیم اسی کی جائے گی، نام کے نعرے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا۔ جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر غلامان امام احمد رضا آج دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، اور ڈاکٹر اقبال کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، جشن دستار و فضیلت و افتخار، زندہ باد۔ آج
ہندوستان کی سرزمین پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے شروع سے لے کر اب تک جو تقریر سنی، میری تقریر کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا. میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات پر بات کریں تاکہ ہماری قوم جب مرکز اہل سنت سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ مرکز سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ہمیں یہ مزاج دیا جاتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. آج ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے آپ، حالات بگڑے ہوئے ہیں. جدھر دیکھ لیجئے حضور کی شان میں گستاخی، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں کو توڑنے کی پلاننگ، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. سلمان صاحب کئی مہینے جیل میں رہے اور ابھی ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. دنیا یہ سوچ رہی تھی قمر غنی عثمانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، مگر قمر غنی عثمانی نے بتا دیا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہے، مگر دشمنوں سے نہ کل سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے نہ صبح قیامت تک سمجھوتا رہے گا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں، جو قوم کی قیادت کرتے ہیں انہیں لوگ بھول جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، پلان بھی کیجئے قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ اور دعا بھی کیجئے اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا تو کس کے دل میں درد ہوگا؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں ہندوستان کے شہروں میں الگ الگ جب جلسوں میں جاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں کھل کے کرتا ہوں تو کئی لوگ ہمارے اسٹاف کے بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے اور مجھ سے کہتے ہیں ارے آپ کی ابھی شروعات ہے، ابھی نوجوان ہیں، آپ اتنا کھل کے بولیں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے کہیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں. آخر آپ کے پیچھے کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ دبتے نہیں ہیں، کھل کے بولتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بڑے پیار سے کہتا ہوں اگر میرے بیک گراؤنڈ کی بات سننا چاہتے ہو تفصیل بتا دوں گا تو کلیجے دہل جائیں گے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں، ارے سنو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، عشق محبت عشق محبت. جامعہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف. واہ واہ واہ. آج حالات ایسے ہیں ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جوانوں کے سینے میں خوف پیدا کر دیا گیا. اللہ. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ جی حضرت. توجہ ہے آپ کی؟ جی حضرت. کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. کیا خوف نہیں پھیلایا گیا؟ کیا آج خوف نہیں ہے لوگوں میں؟ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ خوف پھیلایا گیا. یہ خوف ہی کی علامت ہے کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ منصوبہ بندی ہی ہے جو فتح کے مقبرے پر لوگ چڑھ کے بے حرمتی کر رہے تھے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ منصوبہ بندی ہی ہے کہ آپ نے جنوری اور فروری میں باضابطہ ہمارے لیے باضابطہ ایودھیا کے میلے میں ہمارے لیے بورڈ لگا دیے گئے مسلمانوں کی انٹری نہیں ہوگی. ہم سے کہا جاتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں. دیکھ لو ملک کا سب سے بڑا عرس میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ غریب نواز کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ مخدوم کی چھوٹا کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ ہمارے سینے کشادہ ہیں، دل کشادہ ہیں، گھر کشادہ ہیں. اور رہی باضابطہ ایودھیا کے میلے کی بات تو سنیے، ہمارے لیے بورڈ لگا دیا گیا
تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی انٹری نہیں ہے، مگر اللہ کی شان دیکھو، خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بعد میں ہمیں خدا کی یہ مسئلہ ہی سمجھ میں آئی، اگر مسلمان چلے گئے ہوتے وہاں بھگدڑ بھی مچی، لوگ گرے بھی، آگ بھی لگی، لوگ مرے بھی، کہیں ایسا نہیں کہ کورونا کے زمانے کی طرح یہ دستار بھی ہمارے سر پہ باندھ دی جاتی کہ کورونا انہوں نے پھیلایا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہمارے نام کا بورڈ لگا دیا گیا، انٹری نہیں ہوگی۔ مگر زمانے نے دیکھا جب مچی بھگدڑ، لوگ مرنے لگے، تو یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھولے، مسجدوں کے دروازے کھولے، گھر کے دروازے کھولے اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، باتھ روم تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے۔ تب جا کے ان دشمنوں نے کہا ہم نے تمہیں آنے نہ دیا مگر تم نے بستر لگا دیے، تو مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، کیا کہنے ہیں، واہ، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ زندہ باد، کیا بات، آج واہ واہ، ملک کے حالات دن بدن خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ جہاں قوم مسلم کو بولنا چاہیے مسلمان وہاں بولتے نہیں ہیں، اور جہاں مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے وہاں مسلمان بولتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بس اپنی قوم سے اتنا کہتا ہوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ، انتظار کس دن کا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی اب نہیں آئے گا، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم ہمیں بننا ہے۔ دنیا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گی، فخر کے ساتھ کہیے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی؟ ہمارے کتنے بزرگ ایسے تھے، جوان جب اکٹھا ہو کر گئے اپنے بڑوں کے پاس، کہا ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے ملک کے قانون کے دائرے میں اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بڑوں نے ڈرا دیا اور کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں۔ بتائیے یہ جملہ سننے میں آیا یا نہیں آیا؟ سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں۔ جوان کھڑے ہوئے، بٹھا دیا گیا، جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا، ڈرا دیا گیا، جوان رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار بننے کے لیے آگے آئے، انہیں ڈرا کے خاموش کر دیا گیا۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہماری تاریخ رہی ہے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، اور آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی آپ حمایت کریں گے، چونکہ یہاں بیٹھنے والا یا کھڑے ہونے والا ہر شخص اس پریشانی سے دوچار ہے۔ یہ جو قوم مسلم غلامی کر رہی ہے یہ اپنی ہی قوم میں چھپے ہوئے دلالوں کی وجہ سے، اپنی ہی قوم میں چھپے ہوئے دلالوں کی وجہ سے۔ اور حال یہ ہے قوم کے جوانوں کو پکڑوانا بھی ان کا کام ہے،
لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، پھر پیسے فکس کرانا بھی ان کا کام ہے، پھر پیسے لینا بھی ان کا کام ہے، آدھے آگے بڑھانا اور آدھے اپنی جیب میں ڈالنا ان کا کام ہے۔ ایک کپ چائے مل جاتی ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری بڑی عزت ہے، پریشانی ہوگی مارا جائے گا، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے چھپے ہوئے دلالو، جب مارا جائے گا تمہارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بے شک زندہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ سرکار مولا کائنات خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید جامی اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ، نبی رئیس سرکار اعلی حضرت، نبی رئیس سرکار اعلی حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے حضرات، پیر طریقت رہبر راہ شریعت خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلی حضرت شہزادہ سرکار مولا کائنات حضرت علامہ مولانا سید جامی اشرف صاحب قبلہ کی چوچوی کی آمد ہو گئی ہے۔ نبی رئیس سرکار اعلی حضرت پیر طریقت شیخ کامل حضرت علامہ مولانا عمران رضا قادری عرف سمنانی میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آپ رخ زیبا کی زیارت کریں اور ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ کی گفتگو ہوگی۔ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں تیزی کے ساتھ میں۔ حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ آ گئے ہیں، ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیے۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ۔ تشریف رکھیے، حضرت سید جامی میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، چونکہ تعداد ہمارے مہمانوں کی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ تو اس بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے آتے ہیں، تو جو ہمارے مخدوم ہیں، جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، ہمیں اور آپ سب کو مل کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آج بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ دنیا کی پیغام آپ کو بس سن لیجیے، آخری باتیں۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جی حضرت، جوان اگر صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو قوم عزت کی زندگی گزارتی ہیں، اور اگر جوان برائی کے راستے پہ چلے جائیں تو وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جوانوں کی شکل میں بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ دیکھ لیجئے، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر، رات کے 5 بجے سٹا لگانے میں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف آپ یہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور دوسری طرف کہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ جس قوم کے جوان ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ قوم زندہ و تابندہ ہو جاتی ہے۔ جو حال آج میری قوم کے جوانوں کا ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوانوں کا یہ حال نہیں تھا۔ میرے قوم کے جوانوں کی تاریخ اگر جاننی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان کیسے تھے؟ فرمایا جوان ایسے تھے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ
مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام عرس رضوی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، فیضان کی چاچا شریف، نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، تمہارے لیے، 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 ہماری اجا، ہماری زبان، اگر ہم جیے سرکار کے لیے تو ہمارا جینا کامیاب، اور اگر ہم سرکار کے لیے مرے تو ہمارا مرنا کامیاب۔ میرے حضور تعالی شریعہ میرے صحابہ بڑے ابا فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ماشاءاللہ، بس 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 ہو گیا، ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تقریر سنیں سنیں، ماشاءاللہ۔ حضرات آج حالات یہ ہیں، لگاتار یہ پلاننگ کی جا رہی ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور پیغمبر کی عظمت کو گھٹا دیا جائے۔ بس 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو تو پیغمبر کی شان گھٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، تمہارے چاہنے سے شان گھٹ جائے گی۔ ارے ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، زندہ باد، زندہ باد۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک جملہ حضرات، آخری 2 جملے سن لیجئے۔ آخری بات، اپنے سینوں سے خوف نکال دیجئے، اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجئے۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری یہ تاریخ رہی ہے بغداد کی سرزمین پر، حضرت آخری 2 جملے دے رہا ہوں، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا تھا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر، اتنے بڑے مجمع میں خلیفہ نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ توجہ ہے آپ کی، کہا دیکھیے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ اس وقت میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہمارا تیور کیا تھے، ہمارا لیول کیا تھا؟ امام موسیٰ کاظم نے پیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او نادان، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ السلام علیکم۔